بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، بوائز ماڈل کالج سے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شمی طاہر۔ 7ویں جماعت کی اسلامیات پڑھیں گے ہم، جس کے باب سوم سیرت طیبہ کا پہلا سبق فتح مکہ ہم پچھلے 3 اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج اسی باب کا دوسرا سبق غزوہ حنین یہ پڑھیں گے ہم۔ عزیز طلبہ، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ غزوہ حنین کے حالات و واقعات سے واقف ہو جائیں گے۔ آپ میں اسلامی تاریخ اور سیرت طیبہ کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوگا۔ آپ میں شجاعت اور جرأت و بہادری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، آپ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا آپ سیکھ جائیں گے۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 33 کھول لیں، پیج 33، صفحہ نمبر 33، غزوہ حنین۔ ریڈنگ کرتے ہیں اس کی، دھیان سے توجہ سے سنیں گے۔ حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں پر موجود 2 قبیلے حوازن اور ثقیف اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے اور اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان 2 قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی۔ 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 12,000 افراد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے، اور 2,000 مکہ کے لوگ جن میں اکثریت نومسلموں کی تھی۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے۔ ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا سماں تھا۔ اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب،
میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، ان ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی۔ دشمن کی واضح شکست، تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی۔ بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے اور ان کے مال، ہتھیار، خواتین اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ بطور مال غنیمت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 کا ترجمہ تھا۔ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے۔ ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ غزوہ حنین، غزوہ ایسی لڑائی کو کہتے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور جو لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا ہو لیکن خود شرکت نہ فرمائی ہو، اسے سریہ کہتے ہیں۔ جو لشکر حضور نے خود روانہ فرمایا ہو لیکن خود اس میں شرکت نہ فرمائی ہو، اسے سریہ کہتے ہیں، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ غزوات کی تعداد کم و بیش 27 ہے۔ حنین جو ہے یہ جگہ کا نام ہے۔ حنین مکہ مکرمہ سے قریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک وادی ہے جس کے قریب یہ غزوہ واقع ہوا، تو اسی نسبت سے اسے غزوہ حنین کہتے ہیں۔ حنین مکہ مکرمہ سے قریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہ جو لفظ تقریباً لکھا ہوتا ہے یہ غلط العام ہے، اصل لفظ قریباً ہے۔ تقریباً جو ہے یہ غلط العام ہے، اب اسی طرح لکھا پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ قریب سے ہے لفظ، یعنی کہ 40 کے قریب قریب، 40 کلومیٹر کے قریب قریب، تقریباً پرانا غلط العام ہے۔ یہاں پر موجود دو قبیلے، ایک بنو حوازن اور دوسرا بنو ثقیف، یہ دو قبیلے اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے، اور انہیں اسلام کا غالب ہونا جو ہے وہ پسند نہیں تھا۔ کچھ اور قبیلے بھی ان دونوں قبیلوں کے ساتھ مل گئے، اور جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے اسلام لانے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف، اس نے تمام قبائل کو اکٹھے کیا، ان کے مال مویشی، ان کے بچے، ان کی عورتیں، خواتین، سب کو لے کر میدان جنگ میں آ گیا،
تاکہ ان قبائل کے جو جنگجو ہیں، جو ان کے لڑاکو ہیں، وہ بہادری سے، مردانگی سے لڑیں۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ وادی اوتاس وادی حنین کے قریب ایک وادی ہے۔ اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی۔ 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور 12,000 افراد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ان میں 10,000 وہ جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے، ہمراہ ساتھ، اور 2,000 وہ نو مسلم تھے، نئے مسلمان تھے، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا۔ مکہ کے لوگ تھے جن میں اکثریت نو مسلموں کو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا، ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، کہ ہم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا، آپ پہ بھاری گزری۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ یہ اس کی ایک جنگی چال تھی۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے۔ ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا سماں تھا۔ لیکن اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی۔ دشمن کی واضح شکست، تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی۔ بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے اور ان کے مال، ہتھیار، خواتین اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ بطور مال غنیمت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کشادگی کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر اپنی طرف سے سکینہ نازل فرمایا، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے
اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس سبق سے، غزوہ حنین کا جو سبق ہم نے پڑھا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ آج ہم کثرت میں ہیں، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس جنگی اسباب زیادہ ہیں۔ اس پہ کثرت پہ، اسباب پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے، ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ تو اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، تفصیلی جواب لکھیں۔ اس کے 4 اجزاء ہیں۔ پہلا جز ہے، قبیلہ بنو حوازن کے سردار نے اسلامی لشکر سے جنگ لڑنے کے لیے کس طرح تیاری کی؟ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 33 پہ آؤ، پہلے پیراگراف میں، صفحہ نمبر 33، پہلا پیراگراف۔ اس میں دیکھیں، پہلی لائن کے درمیان میں سے دیکھیں، میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، آپ سمجھیں، اس کو لکھنے کی کوشش کریں، پھر میں اپنے نوٹس بھی بھیج دوں گا۔ سوال ہے کہ قبیلہ بنو حوازن کے سردار نے اسلامی لشکر سے لڑنے کے لیے کس طرح تیاری کی؟ قبیلہ بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف نے، آپ اوپر پہلی لائن سے شروع کریں، قبیلہ بنو حوازن کے، تیسری لائن سے، قبیلہ بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف نے تمام قبائل، جس میں حوازن بھی، ثقیف بھی اور باقی تمام قبائل کے مال، مویشی، بچے اور خواتین کو بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا، تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں، اور یہ تمام قبائل مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر دور وادی حنین کے قریب وادی اوتاس میں خیمہ زن ہو گئے۔ یہ اس سوال کا جواب بن جائے گا، اس پیراگراف میں اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے بے جز، سوال نمبر 1 کا بے جز، غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان کیوں پسپا ہوئے؟ یہی صفحہ نمبر 33 پہ ہی تیسرے پیراگراف پہ آ جاؤ۔ چونکہ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین میں پہنچا تھا، اسلامی لشکر جو ہے وہ رات کے وقت وادی حنین میں پہنچا تھا، اور مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پہ پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے، ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، ہر طرف افراتفری کا سامان تھا۔ یہ بے جز کا جواب ہوگا۔ جیم جز ہے، غزوہ حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کا حال بیان کریں۔ اسی صفحہ نمبر 33 پہ آخری پیراگراف دیکھیں۔ اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ صفحہ نمبر 34 پہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، بیت رضوان والوں کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی۔ یہاں تک یہ سوال مکمل ہوا۔ ابھی دال جز، غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صفحہ نمبر 34 کے آخری پیراگراف پہ آ جاؤ، 2 لائنوں میں جواب ہے۔ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے۔ ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے جو سبق پڑھا اس میں غزوہ حنین، اس کے حالات و واقعات پڑھے ہم نے، جس میں آپ کی کتاب سے صفحہ نمبر 33 اور 34 مکمل پڑھا۔ اور اس میں خاص بات یہ کہ یہ ایک حدیث مبارکہ سے اقتباس ہے، ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب۔ یہ جو آیات اور احادیث کے ترجمے کا سوال ہے اس میں اس کا ترجمہ لکھنا آ جاتا ہے۔ اس کو الگ سے ایک کوشچن بنائیں گے کہ درج ذیل آیات یا احادیث کا ترجمہ لکھیں، اس میں ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب یہ الگ سے کوشچن بنائیے گا۔ یہ پڑھا ہم نے تفصیل سے، دشمن کی واضح شکست، اور آخر میں اس غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، یہ سارا تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ تو آپ ایسے کریں گے کہ یہ سوال نمبر 1 کے چاروں اجزاء الف ب ج د، سوال نمبر 1 تفصیلی جواب الف ب ج د، یہ چاروں نیٹ کاپی پہ لکھیں گے، خوش خط کر کے لکھیں گے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے آج کا، آگے 2 دن آپ فارغ ہیں، تسلی سے لکھیں اس کو۔ اور سوالات کے لیے یہ میرا نمبر ہے، میں ابھی لائن پہ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اور آخر میں اپنی فنی تکنیکی معاونتی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کے تعاون سے یہ سبق آپ تک پہنچا۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔